برادران اسلام، رمضان المبارک میں اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک چیز واجب فرمائی اور اس کا حکم دیا جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں ہماری یہاں پر آسان زبان میں اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ، روزوں کی زکوٰۃ، لیکن اس کا نام اصلی صدقہ فطر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کا حکم دیا اور اس کو ضروری قرار دیا، طہرۃ للصائم و طہرۃ للصیام۔ ایک روایت میں للصائم ہے کہ صائم یعنی روزے دار سے جو مختلف قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے، اور طعمۃ للمساکین۔ دو مقصد اس حدیث پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور قسم کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی کوئی اور قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس سے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تلافی کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ اور دوسرا اس میں ارشاد فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ جو غریب مسکین لوگ ہیں ان لوگوں کی عید میں شرکت کرنے کے لیے اور ان کو کھانے پینے کا نظم ہونے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ صدقہ فطر اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا وہ ایک روایت میں 4 چیزیں ہیں اور دوسری روایات میں 5 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں کھجور کے ذریعے سے اور کشمش کے ذریعے سے، اور تیسری چیز آئی ہے عقد یعنی پنیر کے ذریعے سے، اور جو کے ذریعے سے، اور گیہوں کے ذریعے سے۔ ان 5 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اور صدقہ فطر کن کو دیا جائے گا اور کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر ہر اس انسان کی طرف سے ادا کیا کرنا ضروری ہے جو انسان عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت موجود ہو۔ لہٰذا جو بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا اور اپنا یہ واجب حصہ ادا کر دیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو گویا اس نے ایک نفلی صدقہ کیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی، بلکہ 2-4 دن پہلے ہی انسان ادا کر دے تاکہ غریب بھی امیر کی عید کے ساتھ شریک ہو جائے اور غریب بھی اپنی عید کا انتظام کر سکے۔ اور اس کے مستحق بھی غریب، فقیر اور مسکین لوگ ہیں کہ ان لوگوں کی بھی عید میں وہ بھی غریب لوگ بھی امیروں کے ساتھ اپنی عید منائیں اور شریک ہو جائیں۔ اور ایک مقصد تو اس کا ہے روزے کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا اور اس کمی کوتاہی کی تلافی کرنا، اور دوسرا مقصد اس کا غریب کو اپنی عید میں بھی شامل کرنا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جو اوزان اور جو رائج اس وقت تھے، وزن اس زمانے میں رائج تھے، ان اوزان کا ذکر جو ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں کہ ہم کھجور سے 2 مد، اور اسی طرح سے کشمش سے 2 مد، اور اسی طرح سے جو سے 2 مد ادا کیا کرتے تھے۔ اور گیہوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں کہ ہم اس سے 1 مد ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مد کا آج کے اوزان میں، آج کے تول کے حساب سے اگر وزن کیا جائے گا اور طے کیا جائے تو گیہوں کا وزن وہ 1 کلو 635 گرام بنتا ہے، اور احتیاط کے طور پر 1 کلو 750 گرام ادا کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں جس میں 2 مد کا ذکر آتا ہے تو
ان کی مقدار آج کل کے اوزان کے اعتبار سے، یعنی کشمش ہے، کھجور ہے اور جو ہے، ان تمام کی مقدار 3.5 کلو، 3 کلو 500 گرام بنتی ہے۔ گویا کہ یہ آدھا ہے، گیہوں کی مقدار سے آدھا ہے، اور ان کا وہ دگنا ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں ایک کوتاہی ہوتی ہے، اور یہ پوری ہر جگہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہر انسان سب سے جو کم والا درجہ ہے اسی سے ادا کرتا ہے، یعنی جو گیہوں کی مقدار ہے اسی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات کو وسعت دی ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ حضرات کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے اپنے روزوں کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح سے وہ حضرات جن حضرات کو کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی جیسے دائمی بیمار ہیں، جن کو اپنی زندگی میں امید نہیں ہے کہ ہم صحت یاب ہو سکیں گے، ٹھیک ہو سکیں گے، تندرست ہو سکیں گے اور ہم روزہ ادا کر سکیں، ان حضرات کی طرف سے بھی فدیہ دیا جاتا ہے۔ تو فدیے کی مقدار بھی ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ ان حضرات کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وسعت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق روزے کا فدیہ جو ادا کیا جائے تو وہ کشمش کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے ادا کیا جائے، چونکہ اللہ تعالی نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو خرچ کرنے سے انسان کا مال وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا کرنے کے بعد عظیم ثواب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں، اور اسی طرح سے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، تو وہ حضرات بھی جب فدیہ دیں تو فدیے میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق یا تو وہ کھجور کے ذریعے سے ادا کریں یا کشمش کے ذریعے سے ادا کریں، جن کی مقدار 3.5 کلو ہے، اور اگر گیہوں کے ذریعے سے ادا کرنی ہے تو ان کی مقدار 2.25 کلو، 1 کلو 750 گرام احتیاطاً رکھا گیا ہے، ورنہ اصلی مقدار تول کے اعتبار سے اس کی 1 کلو 635 گرام بنتی ہے۔ آج کل کی قیمت کے اعتبار سے چونکہ عام طور سے استعمال جو ہوتا ہے وہ گیہوں کا آٹا استعمال ہوتا ہے، تو اس آٹے کی قیمت آج کل یہاں پر موجودہ 30 روپے تک ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 52 روپے یا 55 روپے مختلف اعتبار سے بنتی ہے۔ ہر موقع پر اس کا ریٹ چونکہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس لیے طے نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی طرف سے یہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔